رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما. جی الحمدللہ آج جو ہمارا ڈے ہے، جیسے کہ اسکیجول میں ہمارے آج کا ڈے جو ہے وہ ہوتا ہے ورک شاپ کا. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم یہی ٹائم جو ہے ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ہم اسی ٹائم پہ ورک شاپ اٹینڈ کیا کریں تاکہ ہم لوگوں کو اس کو مس نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے اسکیجول میں ہمارے روٹین میں یہ چیز شامل ہے. تو جو ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ پچھلے ہی ٹاپک کی کنٹینیوٹی تھی کہ زندگی میں انوانٹیڈ سچویشنز جو آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں قرآن اور احادیث سے باہر نہ نکلوں. اپنی ڈسکشن صرف وہاں پہ کروں گی جہاں پہ مجھے لگے گا کہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ضرورت ہے، ورنہ میرا سارا فوکس قرآن کی سچویشنز اور قرآن کے واقعات پہ مشتمل ہوگا انشاءاللہ الرحمن. سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کیجئے کہ جو انوانٹیڈ سچویشنز ہیں آپ کی لائف میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ کے طور پر ہر انسان کی زندگی میں موجود ہیں. لیکن اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اتنا انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے کہ اس کے دماغ یا اس کی سوچوں تک کسی دوسرے انسان کا کوئی انفلوئنس یا کوئی رسائی نہیں ہوتی. تو جو میرا فوکس ہوگا وہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ اصل جنگ آپ نے کہاں لڑنی ہے، اصل جنگ آپ کی کس مقام پر لڑی جائے گی. تو در حقیقت بات صرف اتنی سی ہے کہ جو اصل جنگ ہے، the real battle، وہ آپ کے دماغ میں، آپ کی سوچوں میں لڑی جاتی ہے. The real battle is fought in the realm of your mind. مینٹلی آپ کسی کو اتنا الاؤ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. اگر آپ کسی کو مینٹلی طور پر یہ الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کے دماغ اور آپ کی سوچوں پر حملہ آور ہو تو آپ ڈسٹرب نہیں ہوتے. So don't allow anyone to disturb you mentally. مینٹلی طور پر آپ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب کرے. سچویشنز یا ظاہری حالات میں آپ ڈسٹرب کب ہوتے ہیں؟ جب آپ مینٹلی طور پر اس بندے کو اپنے دماغ کے اندر انٹر ہونے کی پرمیشن دیتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ آپ کی سوچوں میں کوئی بھی بندہ زبردستی نہیں گھس سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو اپنے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ جب آپ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے، آپ کو اپنے بارے میں واقفیت ہونی چاہیے. خود شناسی اس کو کہتے ہیں. کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مخلص نہیں، کوئی بھی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے میری ماں کی خدمت اچھی نہیں کی، کوئی بھی باس آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے اپنے کام 100% سنسیئرٹی سے ادا نہیں کیا، تو آپ کب اداس ہوتے ہیں؟ جب آپ اس کی سوچوں کو لے کر اپنے آپ کو جج کرنے لگتے ہیں. یہاں پہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے انسان کے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنا مورال، اپنی جو سوچوں کے اور اپنی انرجیز کو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں تو کسی کو خوش کرنے میں ناکام رہی ہوں، میرا خاوند مجھ سے راضی نہیں، میری ساس مجھ سے راضی نہیں، میری جٹھانی مجھ سے راضی نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ان کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے بھی نہیں گئے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. قرآن کہتا ہے کہ راضی صرف اللہ کو کرنا ہے. تو انسانوں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر ضرور ناراض ہوں گے. تو اس ناراضگی کو اگین اپنے دماغ پہ سوار نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سچویشن میں جو میں بیسٹ کر سکتی تھی میں نے کیا. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ مجھ سے راضی نہیں ہو پا رہا تو اب میرا کام اس کو راضی کرنا نہیں ہے. میں نے جو میری کیپیسٹی میں تھا، جو میرے شاکلہ میں تھا، جو میں کر سکتی تھی سچویشن میں، وہ میں نے اپنا بیسٹ شو کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب ان ہیونگ سیٹ دیٹ، یہ ہم نے بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا کہ ہم نے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، نمبر 1 یہ کہ ہم کسی بھی انوانٹیڈ سچویشن میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس چیز کو اپنے دماغ پہ سوار کرتے ہیں، ہم اوور تھنک کرتے ہیں، ہم اس چیز کی ٹینشن لیتے ہیں. کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم نے کیا وہ ہم نے 100% ٹھیک کیا، ہم نے مخلص ہو کر چلے، ہم دوسرے انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلے. تو اس کے باوجود اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو یہ پھر ہمارا مسئلہ نہیں ہے،
یہ اس بندے کا مسئلہ ہے، وہ خود حل کرے گا، وہ خود سالو کرے گا. ڈونٹ الاؤ اینی ون ٹو ڈسٹرب یو مینٹلی. آپ مینٹلی طور پر بہت زیادہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل جو جنگ ہے وہ آپ کی ان دا ریلم آف یور مائنڈ، اٹ از فاؤٹ ان دا ریلمس آف یور مائنڈ، آپ کے دماغ میں لڑی جاتی ہے. اچھا، اب میں آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ میں نے آپ کو جیسے کہا ہے نا، خود شناسی کرنی ہے. آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر ایمان، تقوی، اخلاص کسی بھی رشتے کے لیے موجود ہے. اگر آپ کے اندر کسی بھی رشتے کے لیے ایمان، اس کے لیے اخلاص، اس کے لیے تقوی، اللہ کی ذات کا خوف موجود ہے، تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں لوگوں کی ججمنٹ سے، کیونکہ فائنلی اللہ نے آپ کو جج کرنا ہے. لیکن اس ٹیبل کو الٹا ٹرن کریں. جو ایک مومن اور صاف شفاف بندہ ہوتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مقام پر لوگوں کی نظر میں جھوٹا بن جائے، لوگ اس کو ناپسند کریں، لوگ اس پہ تان و تشنی کریں، لیکن کانفیڈنس آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر میں اللہ کی نظر میں سچا ہوں تو پھر مجھے کسی دوسرے کی نظر میں سچا بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی صفائیاں لوگوں کو پیش نہ کریں. آپ اگر سچے ہیں تو اللہ کو پتہ ہے. اور پھر جو منافق، اس کے برخلاف منافق بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی نظر میں جھوٹا بن رہا ہے کہ نہیں، وہ لوگوں کی نظر میں سچا بننا چاہتا ہے. تو ایسا بندہ پھر اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چالاکیوں کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی ڈھیل ختم ہوتی ہے تو پھر وہ منہ کے بل کرتا ہے. تو اس لیے جو ہم نے ابھی 3 پوائنٹ اسٹیبلش کیے، اس میں نمبر 1 پوائنٹ یہ تھا کہ جنگ لڑنی ہے. اوبیسلی ناپسندیدہ حالات سے جنگ لڑنی ہے، لیکن وہ جنگ کہاں لڑی جائے گی؟ کبھی کبھی آپ اپنی سچویشن میں بالکل کول اینڈ کام بیٹھے ہیں اور آپ کے اندر جنگ چل رہی ہے، تو یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے. نمبر 2، اس میں آپ نے اپنے آپ کے خلاف نہیں جنگ کرنی شروع کر دینی کہ لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں اور آپ بھی برے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں. اپنی نظر میں آپ کا مقام بلند ہی رہنا چاہیے اگر آپ اخلاص اور نیکی کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اگرچہ کہ ظاہری حالات کے طور پر آپ بالکل ناکام ہیں، تو بھی کانفیڈنس کے ساتھ موو کریں کہ فائنلی میرے پیپر پر پاس یا فیل ہونے کی جو مہر ہے وہ کسی اس بندے نے نہیں لگانی جو میرے سامنے بیٹھ کر مجھے پریشان کر رہا ہے. یہ 2 باتیں ہمیں سمجھ لی. اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی انوانٹڈ سچویشنز آ سکتی ہیں یا آتی ہیں، وہ 2 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. دوبارہ سے سمجھیے، ہماری زندگی میں جتنی بھی انوانٹڈ سچویشن کبھی آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، وہ 2 کیٹیگریز میں فال کرتی ہیں. کیٹیگری نمبر 1 اور کیٹیگری نمبر 2. کیٹیگری نمبر 1 کی بھی آگے سے 2 کیٹیگریز ہیں. تو پہلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں. کیٹیگری نمبر 1 میں ایک تکون بنتی ہے. اس کو میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہوں قصہ آدم و ابلیس کے ذریعے. قصہ آدم و ابلیس کیا ہے؟ اس میں ایک تکون بنتی ہے. ایک طرف آدم ہے، ٹھیک ہے، تکون میں پہلا جو رخ ہے وہ ہے شیطان. شیطان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا گڈ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز میں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھا وہ، اور وہ اس بات پہ بڑا خوش اور مطمئن تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ آنا چاہتا تھا. اب ان دونوں کے تعلق کے درمیان آ گیا ہے آدم. اب آدم علیہ السلام کا شیطان سے کوئی لنک نہیں، آدم کا لنک ہے اللہ تعالیٰ سے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اب شیطان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آدم آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ امپورٹنس دی، اس کو پروموٹ کیا، اس سے محبت کی. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شیطان انسیکیورٹی کا شکار ہو گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب میرا مقام کم ہو رہا ہے. تو چونکہ اس کو ڈائریکٹ شکایت تھی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے کیوں آدم علیہ السلام کو میرے اور اپنے رشتے کے درمیان میں رکھا ہے، حالانکہ درمیان میں وہ نہیں آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کا علیحدہ مقام تھا، شیطان کا علیحدہ مقام تھا، لیکن شیطان اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مقام آدم کے آنے سے کم ہو رہا ہے. تو اب وہ اپنے طور پر ذہنی طور پر انسیکیورٹی فیل کر رہا ہے، اپنے طور پر ذہنی طور پر وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے. یہ یہاں پہ کیوں آ گیا؟ میں تو اس کے ساتھ بڑا ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، اب اس نے اپنے غصے کا، فرسٹریشن کا، اپنی اداسی کا رخ پھیر دیا آدم علیہ السلام کی طرف، حالانکہ آدم نے شیطان کو کچھ نہیں کہا تھا.
لیکن وہ اس کے اندر کی جو ایک نفسیاتی کیفیت تھی اس نے اس کا رخ آدم علیہ السلام کی طرف پھیر دیا، پھر اس کو ورغلایا، اور پھر شیطان کا آدم کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں بھی دو چیزیں آتی ہیں، نمبر 1 جیلسی، نمبر 2 کمپٹیشن۔ وہ اس کو مقابلہ کر رہا ہے اس سے، اور اس سے جیلس فیل ہو رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ جو ایک تکون بنتی ہے اس میں ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دونوں کا تعلق ہے، یعنی شیطان کا بھی اور آدم کا بھی۔ آدم علیہ السلام اپنی جگہ پر کھرا اور سچا بندہ ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ آدم کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ 2 نمبریاں کر رہا ہے، کبھی وہ سازش کر رہا ہے، کبھی وہ اس کو برا بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اینڈ پہ آدم علیہ السلام بغیر کسی گناہ کے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ان کا مقام کم ہو گیا، حالانکہ ان کے اندر ایک بشری تقاضا تھا بھول جانے کا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے لمبا عرصہ سفر کیا، حالانکہ یہ ساری جو پلاننگ تھی وہ شیطان کی تھی۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب ہم اسی ماڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت یوسف کا کردار پڑھتے ہیں۔ حضرت یوسف کے کردار میں بھی ایک تکون بنتی ہے۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب اور برادران یوسف کا حضرت یعقوب کے ساتھ حضرت یوسف کی پیدائش سے پہلے بڑا گڈ تعلق تھا، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے باپ کے ساتھ ایموشنل بانڈنگز میں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کے بیٹے، وہ اب ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے باپ کے درمیان کون آ گیا ہے، ہمارے باپ کے درمیان آ گیا ہے یہ یوسف نے ہمارے باپ کی نظر میں ہمارا مقام کم کر دیا ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سیم اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جیسے کہ انکمفرٹیبلی شیطان نے ان کو ٹریٹ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ گاٹ دس آئیڈیا؟ اب یہ ایک ٹرائنگل کو لیجئے اور اپنے سسرال کی لائف میں اور اپنی ساس، بیٹا، بہو، نند، بھائی، بھاوج، ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو کھرا بندہ ہوگا وہ اس کو سفر کرنا ہی پڑے گا۔ یہ اتنی زبردست ٹرائنگل ہے کہ جس بھی جگہ اور جس بھی سچویشن پہ آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں آپ کو سیم رزلٹ دیتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں۔ کیا رزلٹ؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے شیطان اور آدم، حضرت یوسف کی کہانی میں بھی سیم ٹرائنگل بنتی ہے۔ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اور ان کے بھائی۔ حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں، لیکن انہوں نے نا کردہ گناہ کی سزا بھگتی ہے۔ کیوں بھگتی ہے؟ اللہ کو کیونکہ جو کھرا بندہ ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور سم ٹائمز دیکھیے زندگی میں آپ کو نا کردہ گناہوں کی سزا برداشت کرنی پڑتی ہے، یہ آپ کے اپنے بس میں ہی نہیں ہوتا۔ آپ نہیں یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا تھا؟ محبت کرنا اگر گناہ تھا تو یہ تو حضرت یعقوب نے کیا تھا۔ بیٹے چونکہ باپ سے بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے غصے کا رخ یوسف کی طرف پھیر دیا، کیونکہ وہ ایک ایزی وکٹم تھا۔ تو اس لیے پیارے لسنرز، قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی، یہ سچویشن ہمارے سامنے رکھی اور یہ بتائی کہ زندگی میں کبھی کبھی آپ اپنی وجہ سے سفر نہیں کر رہے ہوتے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا، بالکل اپنی جگہ پہ بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن دوسرا بندے کی حسد، مقابلے بازی، تکلیف اور 2 نمبریاں اور چلاکیاں آپ کو اپنی جگہ پر سفر نہ صرف یہ کہ کرواتی ہیں، بلکہ حضرت یوسف کو دیکھیں کتنا لمبا عرصہ انہوں نے سفر کیا اور بغیر کسی گناہ کے سزا پائی۔ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں آنسر مل گیا کہ یہ تو میرا قصور نہیں تھا، اس نے مجھے کیوں تک پریشان کیا۔ اب وہاں پر آ کر آپ نے اپنے آپ کو اس جو میں نے آپ کو فریم دیا ہے نا، ایک سچویشن دی ہے، سچویشن نمبر 1، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے بعد ہم سچویشن نمبر 2 پہ جاتے ہیں۔ سچویشن نمبر 2 بھی حضرت یوسف کے کیریکٹر سے میں نے نکالی ہے، حضرت یوسف کے واقعے سے۔ اب اس میں بھی ایک تکون بنتی ہے، زلیخا، عزیز مصر اور یوسف۔ اب یہاں پر زلیخا کا حضرت یوسف کے ساتھ جو ایک ایموشنل تعلق تھا وہ اس تعلق سے مختلف ہے جو کہ حضرت یوسف کا ان کے باپ کے ساتھ تھا۔ زلیخا حضرت یوسف کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے؟ زلیخا حضرت یوسف کو یوز کرنا چاہتی ہے اس لیے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ حضرت یوسف سے وہ اپنا مقصد حاصل کرے۔ اب یہ جو تکون بنتی ہے یہ فیملی سے باہر بنتی ہے، ہماری ورک پلیس پر۔ اکثر ایک بندہ جو پہلے سے کسی جگہ پر اپوائنٹ تھا،
اب اس نے دیکھا کہ یہ نیا بندہ آیا ہے اور اس کا مقام بھی تھوڑا کم ہے اور یہ مجھ پہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے، تو چلو اس سے میں اپنا کوئی غلط کام نکلواؤں۔ جو دوسرا بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے آپ کا کام نہیں کرنا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، اب وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اب تو میں نے اس کا بدلہ لے کے چھوڑنا ہے، تو جو باس ہے اس کی نظر میں اس کو میں گندا کر کے چھوڑوں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا ہے، سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیتا ہے اور پھر اس کو اس جگہ سے نکلوا دیتا ہے۔ حضرت یوسف کو سیکنڈ ٹائم پہ بھی ایک کانسپریسی کے بعد جیل میں جانا پڑ گیا۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ قصور حضرت یوسف کا تو نہیں تھا، ان کے اندر تو خلوص تھا صرف۔ تو پھر قرآن نے ہمیں بتایا کہ مخلص بندے سفر کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مخلص بندوں کو قدم قدم پر اپنے اخلاص نیت کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی اور اس کو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب حضرت یوسف نے 10 سال ایک ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ 10 سال ایک ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ان کو عزیز مصر کی نظر میں بھی گندا کیا زلیخا نے، ان کو وہاں سے نکلوایا بھی۔ اب آپ قرآن کو دیکھیں نا، ذرا ڈیپلی دیکھیں تو قرآن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو برے لوگ ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ اپنی چالوں میں بڑے زبردست طریقے سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو گندا بھی کرتے ہیں، آپ کا مقام بھی خراب کرتے ہیں، آپ کو اسکینڈلائز بھی کرتے ہیں، آپ کو آپ کی جگہ سے باہر بھی نکلوا دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ صحیح راستے پر چل رہے ہیں وہ اس راستے پر چلتے رہیں گے صبر کے ذریعے، اللہ کی ذات پر بھروسے کے ذریعے، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہی قرآن کے ان 2 کیریکٹر سے ہمیں معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رو کر اللہ سے معافی مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے جسٹیفائی نہیں کیا کہ یہ شیطان نے مجھے ورغلایا تھا، میرا تو قصور نہیں تھا، میں تو بھول گیا، مجھے تو خطا ہو گئی۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جی مجھ سے قصور ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ذرا ہم نے سیکھنی ہے۔ اچھا جی، دوبارہ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے جو اصل جنگ لڑنی ہے وہ اپنے ریلم آف مائنڈ میں لڑنی ہے۔ ہم انسانوں کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کر سکتے، ہم ان کو فیس کریں گے، ہم ان کے رویوں پر صبر کریں گے، لیکن ہم ان کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ 2 سچویشنز ہم نے پڑھ لی جس میں ایک تکون بنتی تھی، یعنی ایک طرف ایک بندہ تھا جو کہ ایول کیریکٹر ہے، وہ دوسرے بندے کی نظر میں اس کو خراب کرنے کے لیے ایک وکٹم کو جو کہ اس کو ناپسندیدہ ہے شخص ہے، اس کی زندگی میں ایک سازشوں کے ذریعے پریشانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب تیسرا جو ہم نے سچویشن دیکھی وہ ہے، اس میں 2 بندے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ جب 2 بندوں کی سچویشن ہے تو اس کو ہم 2 اور کیٹیگریز میں ڈیفائن کریں گے، مین ورسس فیملی۔ ایک آدمی اس کے برخلاف اس کی فیملی ہے۔ یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ کی فیملی سپورٹیو ہو، ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن دنیا کی زندگی پرفیکٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا یہ بات۔ تو امپرفیکشنز آر آلویز دیئر۔ تو جو فیملی سائڈ سے امپرفیکشنز ہوں گی وہ سب سے زیادہ پنچنگ ہوں گی، یعنی آپ کی فیملی سپورٹیو نہیں، خواہ وہ آپ کا باپ ہو، جیسا کہ حضرت یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ہم نے 16ویں پارے میں سورۃ مریم میں پڑھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فادر نے کہا کہ میرے مذہب کے خلاف چلتے ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اب اس کو میں آرام سے اگر ہم پڑھیں تو شاید ہم اس شدت کو کنوے نہ کر پائیں جو کہ اس وقت حضرت یوسف کے حضرت ابراہیم کے باپ نے جس طرح وائس کی ٹون چینج کرے نا، لڑائی ہو رہی ہے، اپنے بیٹے کو کوئی آرام سے نہیں کہتا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میٹھی میٹھی زبان کو استعمال نہیں کرتا۔ تو جو کچھ نہیں کہا گیا وہ بھی پھر آپ خود اپنے مائنڈ سے سوچ لیں کہ وہاں پہ کیا کچھ کہا گیا ہوگا، کیونکہ ایک ایڈوانس لیول پہ ریڈنگ میں ایک بہت بگ ٹیکنیک ہوتی ہے انفر کرنا، یعنی اگر ایک بات بتا دی ہے کہ وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے اور ایک نے اسے کہا اب سنسار کرنے کو ہم آج کی زبان میں کہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اب اتنی سی بات کو پیاری ٹون میں کوئی نہیں کہے گا، گالیاں نکالے گا، اس کو مارنے کے درپے ہوگا اور اسے کہے گا نکل جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں رہتے اور میرے خلاف ہی باتیں کرتے ہو، نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ ہو سکتا ہے وہ لے کے بھی آ گیا ہو۔ یعنی یہ فیملی کانفلکٹ حضرت ابراہیم کی کیریکٹر میں آپ پڑھ کے آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا تھا؟ اپنے باپ کو کنفرنٹ نہیں کیا کہ ترکی بترکی جواب دے کر اور آگے سے آستینیں چڑھا لی ہوں، کہا ہو سلام علیک،
ٹھیک ہے ابا جان، جیسے آپ کو میں پسند نہیں ہوں، میں یہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچویشن بتائی ہے کہ اپنے مقصد پہ قائم رہیے. کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کا باپ بھی پسند نہیں کرتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غلط بات پہ آپ نے ساتھ نہیں دینا. گھر چھوڑنا پڑا حضرت ابراہیم کو، کیا زندگی آسان ہوگی اس کے بعد؟ ذرا سوچیں نا، انفر کریں اپنے مائنڈ سے. ایک بچہ جو ڈیپینڈ ہی اپنے باپ پہ کرتا ہو، وہ اتنا بڑا فیصلہ اٹھا لے اس لیے کہ صرف وہ اللہ سے محبت کرتا تھا. تو یہ سچویشن بھی آئی، انہوں نے ایکسیپٹ کی. پھر فیملی میں اور کیا ہے، حضرت یوسف کا کیریکٹر دیکھیں، بھائی ورسز بھائی. ایک بھائی کو بھائی اٹھا کر کوئی اقدام قتل کر رہے ہیں. اور ہمارے سچویشن میں کوئی بھائی کتنا کو کسی دوسرے بھائی یا بہن کے خلاف ہو سکتا ہے، جو حضرت یوسف کے بھائی ان کے خلاف ہو گئے تھے. ایک نہیں، سارے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے اور جا کر کنویں میں پھینک آئے. تو اس سچویشن کو بھی سمجھیں. قرآن کہتا ہے فیملیز میں کبھی بھی آئیڈیل بانڈنگز نہیں ہوتی، کبھی کبھی آپ کو ان کی بے اتنائیوں پر برداشت کرنا پڑتا ہے. وہی بھائی واپس آ کر بیٹا ورسز باپ، ایک طرف سے باپ. اب دیکھیں حضرت یعقوب کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. ان کو جب حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، تو بیٹوں نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب کو؟ ابا جان یوسف، آپ تو پاگل ہی ہو جائیں گے یوسف کو یاد کر کر کے، بس کر دیں، اب آپ کو بیماری لگ جائے گی. اور حضرت یعقوب اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر اندھے ہو گئے. تو امیجن کریں کہ یہ کیسی سچویشن ہوگی. لیکن باپ نے اپنے بچوں کی ان تکلیفوں کو کیا گالیاں نکالی؟ نہیں، صبر سے کام لیا. یہ قرآن سکھا رہا ہے ہمیں کہ سچویشنز آئیڈیل نہیں ہوتی. آپ آئیڈیل سچویشن کے لیے کبھی پیر صاحب کے پاس جائیں، کبھی آپ جادو ٹونے کروائیں، کبھی آپ وظائف والے بابا جی کے پاس جائیں، نہیں ہوگا. یہ قرآن تو ہمیں یہی بتاتا ہے. بھئی ہم نے زندگی میں قرآن سے ہی تو ہدایت لینی، اس لیے تو پڑھ رہے ہیں ہم. اچھا، تیسری سچویشن، شوہر ورسز وائف. حضرت لوط علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہیں، اور جو بیوی ہے ان کی ساری ہمدردیاں اسی قوم کے ساتھ ہے جن کے خلاف حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ پوری بستی برباد ہو گئی اور ساتھ حضرت لوط کی بیوی بھی برباد ہو گئی. انفر کریں، اپنے مائنڈ سے ذرا سوچیں کہ وہ دونوں کیا بہت آئیڈیل کپل تھا؟ اگر آئیڈیل کپل ہوتا تو بیوی نے خامد کا ساتھ دینا تھا. وہ نظریاتی بنیادوں پر اپنے خامد سے بالکل پولز اپارٹ، ایک طرف لوط ہے اور ایک طرف لوط کی بیوی ہے. ایسے بھی کپلز ہوتے ہیں. زندگی گزارنا سیکھیے، کیونکہ آپ انپرفیکشنز کو پرفیکٹ کرنے کے چکروں میں اپنی جو چیزیں آپ کے پاس موجود بھی ہیں، آپ ان کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو جو ہے اس کو تو انجوائے کیجئے. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ہم نے پڑھ لیا باپ اور بیٹے کی کانفلکٹ، بیٹوں کی باپ کے ساتھ کانفلکٹ، خاوند کی بیوی کے ساتھ کانفلکٹ. اور کبھی کبھی فیملیز میں مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہو جاتی ہیں. میاں بیوی بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، کسی تیسرے بندے نے آ کے آگ لگا دی، میاں بیوی کے تعلقات خراب کر دی. یہ کیا ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، پورا 1 مہینہ دونوں کے تعلقات میں دراڑ رہی. اللہ نے قرآن میں بتایا. اور پھر کہ خاوند کے دل میں اتنی اپنی بیوی کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کچھ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی گئے جا کر اپنی بیوی سے کہا عائشہ تم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. فیملیز میں کبھی کبھی ہم آپس میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ، تو آپ کی فیملی کبھی کبھی تو آپ کی سپورٹیو ہوتی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر فیملیز میں اندر دراڑیں ہوتی ہیں. بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہے ہوتے، بیٹیاں اور ماؤں کے درمیان کانفلکٹس ہوتی ہیں، بہنیں بہنوں کو نہیں سمجھ رہی ہوتی. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، بیٹا ہے، باپ اسے کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ کشتی میں، کہتا ہے نہیں جی میں تو نہیں آؤں گا. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے انوانٹڈ سچویشن زندگی میں کیوں آتی ہیں، کیونکہ وی آر ہیئر فار ٹیسٹ. پرفیکٹ زندگی جنت میں ملے گی جا کر، جیسی چاہیں گے ملے گی. دنیا میں جیسی ہے ویسی ہی جینی پڑے گی، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اصل جنگ آپ نے پھر کہاں لڑنی ہے؟ اپنے مائنڈ میں، کہ ان سچویشن میں جو آپ کا دماغ میں شیطان آ کے آپ کو خراب کر رہا ہے اس کو سمجھائیں. اس مثال کے طور پر ہماری مثال اس دنیا کی زندگی میں یہ ہے کہ آپ کو جو پھل آپ کی پلیٹ میں آ گیا آپ نے اسی پہ اکتفا کرنا ہے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آپ اس کو، ہاں اب آپ کے اوپر یہ ضرور ہے کہ آپ اس فروٹ کو کس طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو اگر فرض کریں آپ کی پلیٹ میں ایسا فروٹ اللہ نے لکھ دیا ہے جو گلا سڑا ہے،
یا اس کا گلا، تو اب آپ کے اوپر ہے کہ اس کا گلا سڑا پورشن اوپر کر لیں یا اس کا اچھا نیٹ پورشن اوپر کر لیں. لیکن ہم اکثر بے شک چھوٹا سا داغ بھی کیوں نہ ہو ہمارے فروٹ پہ، ہماری پلیٹ میں کہ جو اللہ نے فروٹ دیا ہے، ہم اسی گلے سڑے پورشن کو اوپر کرتے ہوئے اور اسی پر روتے رہتے ہیں. جو ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں نا فروٹس کے ساتھ، وہی آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کرنا ہے. میں بازار گئی، میں ایک فروٹ لے کر آئی، وہ فروٹ آدھا گلا ہوا تھا آدھا ٹھیک تھا، میں اس کا گلے ہوئے پورشن کو اتار کے پھینک دیتی ہوں، اس کے بیجوں کو بھی نکال دیتی ہوں، اور جو اس کا نیٹ پورشن ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتی ہوں. زندگی بھی ایسے ہی جینی چاہیے، اپنے ریلیشنز کو بھی یوں ہی لے کر چلنا چاہیے. جہاں پہ بے شک تھوڑا سا بھی آپ کو 2 فٹ کا بھی فاصلہ مل گیا نا، اس 2 فٹ کے فاصلے میں بھی انجوائے کرے، اپنی زندگی کو مزے سے جئیں. دوسرے انسانوں کو الاؤ نہ کریں کہ وہ آپ کی مینٹل پیس کو ڈسٹرب کرے، کوئی بھی سچویشن کیوں نہ ہو. اب جو دوسری سچویشن ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک تکون بنا کے دی تھی اور 2 سچویشن بتائی تھیں، میں نے پھر آپ کو کہا تھا کہ اب کانفلکٹ آ جاتی ہے، ایک طرف ایک آدمی، دوسری طرف دوسرا آدمی. تو سب سے پہلی کانفلکٹ تو ہماری فیملیز کی سائڈ سے نکلتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کا خامد آپ کو ڈانٹتا ہے، اٹس اوکے، نو پرابلم، اس کو پازیٹیو لیں. کیسے پازیٹیو لیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ جو جاب کرتے ہیں وہ جاب کیوں نہیں چھوڑتے اگرچہ کہ ان کا باس بڑا خڑوس قسم کا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کو وہ جاب کے ساتھ وہ بینیفٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مہینے کے اینڈ پہ سیلری پے چیک تو ملے گا ہی نا، چلو اس سے میری کافی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. تو باس کے ساتھ کی باتوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیوں آسان ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری اس باس کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. وہ آپ کو بے شک سامنے کھڑا کر کے جتنا مرضی ڈانٹے، تھوڑی دیر بعد آپ بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کام ہی ہے، یہ تو ہر ٹائم ڈانٹتا ہی رہتا ہے، اس نے تو کبھی خوش ہی نہیں ہونا، میں کیا کروں. یہی چیز میں ان عورتوں کو ریکمینڈ کروں گی جن کے خامد کسی بات پہ خوش نہیں ہوتے. آپ اس کے پازیٹیو سائڈ کو اوپر لیں. بھائی گھر میں تو رہ رہی ہوں نا، بجلی کے بل تو دے رہا ہے نا میرے گھر کے، بچوں کے اسکول کی فیس بھی جا رہی ہے اور سکون سے سو کے بھی اٹھ رہی ہوں. چلو یہ جب گھر سے باہر جاتا ہے تب تو سکون مل ہی جاتا ہے نا. تو اب ان کے سامنے تھوڑا سا باس کے سامنے ریزرو رہ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. زندگی کو آسان بنائیں. جب تک آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیزیں نہیں نہ سوچیں گے تب تک آپ پریشان نہیں رہیں گے. کیوں پریشان ہی رہیں گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو سائڈ پہ لے جانا چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم ہر وقت نیگیٹو شکایات کے موڈ پہ رہتے ہیں. اچھا، اب دوسری چیز کیا آ گئی؟ دوسری سچویشن میں مین ورسز سوسائٹی، آدمی اور اس کے سامنے سوسائٹی ہوتی ہے. اب یہ سچویشن بھی اکثر انسانوں کی زندگی میں آ جاتی ہے. چونکہ ہم خواتین ہیں اس لیے میں عورتوں کے ریفرنس پہ جو 2 کیریکٹر میں نے قرآن میں پڑھے وہ میں آپ سے ڈسکس کر دیتی ہوں. حضرت مریم ورسز تمام سوسائٹی. حضرت مریم کے کردار پر تہمت لگ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کہاں سے پیدا کیا، مریم بتاؤ تم. اور حضرت مریم کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. کبھی کبھی ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں، سچے ہو کر بھی ہم جواب ہی نہیں کو دے سکتے، یا ہم اتنے چالاک نہیں ہوتے. ہم اپنی سچویشن میں وہ جگہ اس بندے کو، کوئی جسے کہتے ہیں نا، اس کا گھر پورا نہیں کر سکتے. وہ ہم سے زیادہ گفتگو میں بھی اور چلاکیوں میں بھی ہم سے بہت آگے ہوتا ہے. قرآن نے اپنی اس ولیہ کو، اللہ نے اپنی اس ولیہ کو کیا مشورہ دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے مریم، جب کسی کو دیکھے جو تیرے کردار پر تہمت لگا رہا ہے تو اس کو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے. فلن اکلم الیوم انسیہ، آج کسی انسان سے گفتگو نہیں ہوگی، بس ایک چپ کا روزہ رکھ لیں. یہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. صرف مشکل ہی نہیں ہے، خاموشی اختیار کر جانا. جہاں پہ آپ سچے ہو کر بھی جھوٹے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں چلاکیوں کی وجہ سے لوگوں کی، تو وہاں پر اللہ کے پھر دیکھیں کہ کیسے اس ولیہ کی اللہ نے برات کی کہ اس بچے کو زبان دے دی جو کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ بولے گا. جی ہاں، یہ معجزے اللہ کر سکتا ہے اگر آپ اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں. پھر حضرت عائشہ، ان کے خاوند کی نظر میں گندہ کر دیا. حضرت عائشہ تو بے قصور تھیں. جب ان کو ساری سچویشن کا پتہ چلا، انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا آپ کچھ بولیں گے؟ جب حضرت ہمارے پیارے نبی 1 مہینے کے بعد اپنی وائف سے جب ملنے آئے میکے میں، تو آ کر کہنے لگے عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو.
تو آپ اس بیوی کی جگہ پہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ جب آپ اپنے خاوند سے دل و جان سے محبت کرتی ہیں، ان کی وفادار ہیں، اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم اس کی امانت میں خیانت کریں گے، اور خاوند آ کے آپ سے کہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو، اور آپ اپنے باپ سے کہیں کہ میرے حق میں کچھ بولیں تو باپ خاموش ہو جائے، ماں کو کہیں ماں بھی نظریں چرا لے، تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ اس وقت حضرت عائشہ نے کہا کہ گھبراہٹ میں، کہتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی. جب آپ واقعہ 18ویں پارے میں جا کر پڑھیں گے، میری آنکھوں سے آنسو ہی نہیں تھے خشک ہوتے جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ کیفیت میرے ساتھ بنی ہے. لیکن اگلے دن جب اللہ کے نبی نے آ کر اپنی اس محبوب بیوی سے یہ کہہ دیا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں تو چپ کی چپ پہ رہ گئی. نہ میرے باپ نے میرے حق میں کوئی بات کی، نہ ماں نے کی، اور میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے، اور میں نے صرف یہ کہا کہ آپ اپنے مائنڈ میں ایک بات سوچ چکے ہیں، اگر میں کہوں گی کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو آپ تو سوچ چکے ہیں کہ میں نے کیا ہے، تو کیسے آپ مانیں گے؟ اور اگر میں مان لوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، حالانکہ میں نے تو یہ نہیں کیا، تو میں کیسے اپنی بے گناہی ثابت کروں گی؟ اس لیے میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے والد نے کہا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنی میں گھبرائی ہوئی تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ حضرت یوسف کے والد کا نام کیا ہے. حضرت یعقوب، جو انہوں نے کہا تھا، میں وہی کہتی ہوں، فَصَبْرٌ جمیل، صبر، میرا صبر ہی بھلا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون. تو سوچیں، فیملیز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی گم کر کے وہ بھائی آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابا جان آپ کا تو بیٹا دوسرا بھی قید ہو گیا. تو وہ باپ جو پہلے بیٹے کی جدائی کا صدمہ برداشت کرتے ہوئے کوشش کے باوجود نہیں اس کو بھلا پایا، دوسرے بیٹے کی جب جدائی کا صدمہ انہوں نے برداشت کیا، تب بھی انہوں نے یہی کہا دیکھو تم نے ابھی بھی جھوٹ بولا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا. تو قرآن ہمیں یہ سچویشنز کیوں دکھاتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کیا دنیا کی زندگی یوں ہی میٹھی میٹھی گزر جائے گی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہم تکلیف پرابلم کون کریٹ کر رہا ہے؟ پرابلم ہمارا دین فہمی یوٹیوب سے، یہ گوگل سے، یہ فیس بک سے دین کو سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے. قرآن کو کے ذریعے ہم دین کو نہیں سمجھ رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے زندگی میں پینس کی فلسفی کیا بیان کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ پڑھ لیں، ابھی آپ یوٹیوب کھولیں گے تو لازمی آپ کو کہیں نہ کہیں پہ یہ تھمبنیل لکھا ہوا ملے گا، یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ود ان ڈیز آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی، آپ کا آپ کا جو سرکش شوہر ہے وہ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. قرآن نے تو ہمیں یہ کچھ نہیں بتایا. قرآن تو کہتا ہے صبر کرو، زندگی میں بڑے مشکل حالات آئیں گے، صبر کرو، صبر کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی. اچھا، اب اس کے بعد جو دوسری سچویشن میں آپ سے ڈسکس کرنی تھی، میں نے اس کے بعد تو بہت سی اور سچویشنز بھی ہیں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسز ہول سوسائٹی، ان کو رکھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن چونکہ یہ مردوں سے ریلیٹڈ بات ہے اس لیے میں نے عورتوں کو سلیکٹ کیا تھا. اچھا، اس کے بعد تیسری سچویشن جو کہ ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے مین ورسز نیچر. انسان کو سم ٹائمز ایسے حادثے، ایسی بیماریاں، ایسے تکلیف دہ سچویشن، ایسے نقصانات ہوتے ہیں جس میں کوئی انسان انوالو نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی قدرت انوالو ہوتی ہے. مثلا کسی کی ٹانگ ٹوٹ کے گر کر، اب کسی انسان نے تو حادثہ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا، آپ کو کوئی جاب چاہیے تھی، آپ کو جاب نہیں ملی، آپ کی اولاد سرکش تھی، جیسے زکریا علیہ السلام بیٹا چاہتے تھے، اولاد چاہتے تھے، نہیں مل رہی تھی، اتنے سالوں سے دعا کر رہے تھے. یہ ساری سچویشنز ہیں، ان میں بیماریاں ہیں، حادثے ہیں، اداسیاں ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، ایک ایسا حادثہ ان کی زندگی میں آیا کہ ان کو وہ سمندر میں پھینک دیا گیا. پھر حضرت ایوب کی زندگی کا واقعہ دیکھیے، بیماریوں سے آزمایا گیا. پھر دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرے. پھر دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام جو بے اولاد تھے. پھر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام جو آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے. تو بیماریاں بھی ہیں. حضرت ایوب، ان کی ساتھ بھی بیماری ہے. حضرت زکریا، ان کی بیوی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، یعنی بانجھ ہے، بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی. یہ سچویشنز میں جو انوانٹڈ سچویشن آپ کی زندگی میں آ جاتی ہیں، جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تو اگین خود کو کوسنا نہیں ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پہ، جو کہ قرآن پاک کے 4 پارے میں آپ جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے، جب مسلمانوں نے ایک جیتی ہوئی جنگ ہار دی، مسلمانوں کے بھی بیچ میں قصور یا کوتاہی تھی، لیکن اس میں
تقدیر کا لکھا ہوا بھی غالب آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کمنٹری کرتے ہوئے لوگوں کو یہ بات سمجھائی۔ کیا بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، لیٹ اٹ گو، جو ہونا تھا ہو گیا، بھئی اس کو لے کر کیوں اوور تھنک کر رہے ہو، بیٹھ کر کیوں ڈسکس کر رہے ہو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ ہے قرآن کا طریقہ کار کہ ہر نئے دن زندگی کو نئے انداز میں شروع کریں۔ جو ہونا تھا ہو گیا، تو آپ کو سست نہیں ہونا۔ آپ ایک مشین ہے نا، موبائل فون کی جب مشین سست ہو جاتی ہے، وہ ہینگ ہو جاتا ہے موبائل، تو وہ کام نہیں صحیح کرتا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے اندر یہ چیزیں افیکٹ کر گئیں، یعنی آپ نے اپنے دماغ پہ ان چیزوں کو سوار کر لیا، تو آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جو قرآن پاک میں اللہ نے انسانوں کو سمجھائی ہے وہ کیا ہے؟ سست نہیں ہونا، غم نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دیکھیں آپ اس تکلیف میں اکیلے تو نہیں، یعنی کہ اس غزوہ احد کی کمنٹری میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں زخم لگے ہیں مسلمانوں، تو تمہیں بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پہلے ایسا ہی زخم تم بھی تو لگا کے آئے ہو کافروں کو، تو اکیلے تمہیں تو شکست نہیں برداشت کرنی پڑی، وہ بھی شکست برداشت کر چکے ہیں۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بھائی غم، خوشی، اداسی، دکھ، صحت، بیماری سب زندگی کا حصہ ہیں، ان کو ایز اٹ از لیں، زندگی کو انجوائے کریں، اپنی زندگی کو مزے سے جئیں۔ کسی انسان کو اس چیز کی اجازت نہ دیں کہ کوئی آپ کو آ کر تنگ آپ کب ہوتے ہیں؟ ایک انسان ہے وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں۔ کیوں اداس ہو کے کہتے ہیں ہائے میرے خامد کو میری پرواہ نہیں، اس کو آپ کی پرواہ نہیں؟ تو آپ نے کوئی غلط تو نہیں کیا، تو نا پرواہ کریں پھر۔ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کر کے آپ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کر رہا، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں اس کو میری پرواہ نہیں؟ یہ کہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے نا آئی ڈونٹ کیئر، آپ کہیں آئی ڈیم کیئر۔ نکلو یہاں سے۔ اتنی سیلف ریسپیکٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ کسی انسان کی اداسی پر، اب یہ دیکھیں نا، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان سچویشنز میں اپنے پیاروں کی نا بے اعتنائیوں پر، جی وہ میری پرواہ نہیں کرتا، اور سیلف ریسپیکٹ خراب کرتے کرتے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، میری کال اٹینڈ نہیں کرتا، میں تو صبح سے اس کو فون کر رہی ہوں، اس نے مجھے میسج کا جواب نہیں دیا۔ او اللہ کے بندو، تم بڑے معزز ہو، اللہ سے محبت کرو۔ کوئی انسان آپ کی پرواہ نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی ریلیشن کیوں نہ ہو، آپ نے اس کے لیے کھانا بنایا، اپنے خاوند کے لیے تیار ہوئی، آپ نے گھر کو صاف کیا، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، اٹس اوکے، اپنا کام کرنے کا کرتے چلے جائیے، لیکن جب کوئی پرواہ نہیں کرتا تو مت الاؤ کریں اس کو کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے، ٹھیک ہے؟ اب یہ چیزیں ہم نے سمجھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب غزوہ احد ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھوپ چھاؤں زندگی کا حصہ ہے، اپنا کام کرتے رہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ٹپ، ان انوانٹیڈ حالات میں اوور تھنکنگ نہیں کرنے، ڈیلیبریٹلی آپ نے اپنے مائنڈ سے اس چیز کو نکالنا ہے، اور اس کے لیے پھر آپ کو کہیں پہ شاپنگ پہ جانا پڑے، کہیں کسی کو کال لگانی پڑے، کبھی کسی کے گھر میں جانا پڑے، کہ آپ اپنے گھر میں آپ کی خاوند سے لڑائی ہو گئی، ساس سے لڑائی ہو گئی، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا ماحول بدل لیں، اپنے کسی دوست کے گھر چلی جائیں، اپنے بچے کو ساتھ لے کر، آپ آف کورس جہاں پہ آپ کو اجازت ہے کسی پارک میں جا کر چہل قدمی کر رہے ہیں، کہیں کسی کو کوئی اچھی مووی دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، کوئی جغرافک کا چینل دیکھ لیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کریں۔ اس ٹاپک کے بارے میں آپ نے نہیں سوچنا، یہ ڈیلیبریٹلی کرنا ہے، اور اپنے ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر حالات کو نہیں کوسنا کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، مر گئی میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتے کرتے، کسی کو میری پرواہ ہی نہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجئے، تقدیر پر بھروسہ کریں، اور ٹرن دا ٹیبل اوور، جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے نا سچویشن، اس کا ذرا رخ چینج کر لیں، آپ کو پھر وہ چیز کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا، کیونکہ منافقین یہ کہتے تھے کہ دیکھا نا مر گئے نا تمہارے 70، تو اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں کو کہ پاگلو، وہ مرے تھوڑی ہیں، وہ تو شہید ہوئے ہیں، وہ تو جنت میں اللہ کے پاس ہیں، اور اب اللہ کے پاس بڑا خوش ہو رہے ہیں، تو تم لوگ بھی خوش ہو جاؤ کہ ان کو تو اللہ نے جنت دے دی، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو زندگی حیات جاودانی دے دی۔ یہ سوچنے کا انداز اللہ نے اپنے مسلمان بندوں کو دیا۔ اگر آپ کو فرض کریں کچن کا کام بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے، بھائی اتنا صبح سے لے کر شام تک میں پاگلوں کی طرح لگی رہتی ہوں، تو ذرا ایک لمحے کے لیے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے گھروں میں پلیٹیں لے کر آتے ہیں کہ ہم نے صبح سے شام تک کچھ کھایا نہیں، ہمیں کچھ خیرات کر دیجئے۔
وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. ان انسانوں کو بھی دیکھیے جو کوڑے سے اٹھا کر کھانا کھاتے ہیں. الحمدللہ ہماری فریج بڑھی ہوئی ہے. ہمیں کام تھوڑا زیادہ کرنا پڑتا ہے، کسی دن گھر میں مہمان آ گئے تو آپ کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم ہر وقت تو کام زیادہ نہیں کرتے، بہت زیادہ ٹائم پہ تو ہم آرام کرتے ہیں. چلو کبھی کبھی تھکنا بھی چاہیے زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے ہر وقت آرام تو نہیں لکھا ہوا ہمارے مقدر میں. تو زندگی کو جینا سیکھیے. اور یہ اس لیے میں نے اس ورک شاپ کا ٹاپک رکھا تھا ریپیئر یور تھنکنگ. ہماری تھنکنگ کو ریپیئرنگ کی ضرورت ہے، چونکہ ہم نہیں جانتے نا. اس لیے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے نا، وہ ہے آپ نے اپنی نیند کو خراب نہیں کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں. جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو آپ سوچ سوچ کر دن تو گزر جاتا ہے جیسے گزر جاتا ہے، رات کے وقت شیطان آتا ہے اور آ کر پوری پچھلی فلم چلاتا ہے آپ کے دماغ میں. اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے وضو کریں اور تسبیح پڑھ لیں، اور ڈیلیبریٹلی اپنے مائنڈ کو ان تمام چیزوں سے باہر لے کر جا کر نیند پوری لیں. اور روٹین کے کام میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے آپ کو سست نہ رکھیں. کسی نے آپ کو ڈانٹ دیا، آپ کا ہسبینڈ آپ کو صبح ڈانٹ کے گھر سے چلا گیا اور آپ وہیں پہ بیٹھی رو رہی ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں. بھائی اللہ کے بندو، اس کو تمہاری پرواہ نہیں؟ اٹس اوکے، مجھے بھی تمہاری پرواہ نہیں. کوئی بندے ہوتے ہیں، کوئی ان لوگ ہوتے ہیں جن کو نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کا ہر سچویشن میں بڑا شوق ہوتا ہے. ان کو دل کرتا ہے ہمارے ارد گرد بس مجمع لگا رہے اور لوگ ہماری واہ واہ کرتے رہیں. اب اس سچویشن میں کنفرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سے میسج اب اپنے رویوں سے دے دیتے ہیں. ضرورت نہیں ہوتی ہر وقت زبان سے بات کرنے کی. جب آپ اپنے رویے سے کسی کو نظر انداز کریں گے تو آپ اپنا میسج بھی کنوے کر چکے اور آپ کسی فورم پر گناہ گار بھی نہیں ہوئے. کوئی آپ کو کہے کہ تمہارے یہاں تو آج کل بڑے ایٹیچیوڈ ہیں، تم تو کسی کو منہ ہی نہیں لگا رہے، تو جواب دینا بھی آپ نے مناسب خیال نہیں کرنا اس کو. اپنے کام سے کام رکھیں. اب جو آپ کا یہ میسج ہے، یہ آپ بے شک 10 منٹ اس سے لڑ کر آئیں، یہ اس سے بڑا میسج دے گا اس کو کہ آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. کوئی آپ کو منہ نہیں لگا رہا نا، کوئی آپ کی امپورٹنس نہیں دے رہا. آپ کسی کے گھر گئے تو لوگ آپ اپنے کاموں میں مصروف رہے. اگلی دفعہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے ان کے گھر جائیں. اگلی دفعہ ذرا سوچ سمجھ کے اگلے کو یہ فیل کروائیں کہ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے، اپنے رویے سے، نہ کہ اپنی زبان اور گفتگو سے. اور اگر کوئی بندہ اس بات پہ آپ سے ناراض ہوتا ہے تو پھر پرواہ نہ کریں، کیونکہ اس نے بھی آپ کی پرواہ نہیں کی تھی. اتنی سی باتوں کو سمجھ لیا. اب ایک اور بات جو بہت امپورٹنٹ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو خاص طور پر یہ بھی پرابلم ہوتی ہے، تنہائی اور بڑھاپا. ٹھیک ہے، تو بڑھاپا اور بزرگی میں ذرا ڈفرنس نوٹ کریں. بڑھاپا تو زندگی میں آتا ہی آتا ہے، لیکن کچھ بوڑھے ہوتے ہیں جو بزرگ نہیں ہوتے. بزرگ کون ہوتے ہیں؟ جو زندگی کے ساتھ ساتھ تجربہ گین کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ایڈاپٹ کرتے ہیں، چینج کرنا سیکھتے ہیں. بچوں کے ساتھ ان کا رویہ بچوں جیسا ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ بڑوں جیسا ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ بزرگوں جیسا ہوتا ہے. وہ ایک ہی ڈائمینشن میں ان کا رخ نہیں ہوتا سوچنے کا، وہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہوتے ہیں. ایسے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں، وہ خالی بوڑھے نہیں ہوتے. لیکن ہمارے بوڑھوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بزرگ نہیں ہوتے. تو بزرگی کا تعلق پیارے لسنرز ایج کے ساتھ نہیں ہے. آپ جوانی میں بھی بزرگ ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے اندر یہ حکمت آ جائے کہ آپ نے سچویشن کے مطابق کیسے خود کو چینج کرنا ہے، اڈاپٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر مثال کے طور پر اس کو میں چھوٹی سی مثال دوں گی، اکثر جو ہماری بچیاں ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنی ماں کے گھر میں ایک بچی کنسیڈر ہوتی ہیں، بے شک اس کی 25 سال بھی ایج ہو جائے. اور اگر کسی ایک لڑکی کی 20 سال کی عمر میں بھی شادی ہو جائے، اگلے گھر میں جا کر وہ بچی کنسیڈر نہیں ہوگی. تو یہ بات آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سمجھانی ہے. اکارڈنگ ٹو دا ایج چینج ہونا سیکھیے. رسپانسبلٹیز چینج ہو گئیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج کریں. اور بہت امپورٹنٹ چیز وہ پتہ کیا ہے؟ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی بنے. یعنی جو بھی بندہ جس بھی طرح کا ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کو ڈیل کریں. اگر کوئی بندہ ہنسنے کھیلنے کی نیچر والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر مذاق کریں، اس کے ساتھ آپ لطائف ایک دوسرے سے شیئر کریں. بچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ پوئمس سنائیں، ان کے ساتھ گیمز کھیلیں. بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ اپنی پرانی، کیونکہ بزرگ لوگوں کی نا فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے اپنی ماضی کو دہراتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھے لسنر بن جائیں اور ان کی ماضی کی باتیں سنتے رہیں. آپ کو اپنے آپ کو سچویشن کے مطابق، مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم سامنے والے بندے کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے مطابق ہو جاؤ.
اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طریقے سے چینج کر کے دیکھیے، زندگی تھوڑی سی نہیں کافی آسان ہو جائے گی. چونکہ اب ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، اور میں آپ کو اب ان سچویشنز کو ڈیل کرنے کا طریقہ بتانا ہے. یعنی کہ کنکلوژن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دی سچویشنز. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ سچویشنز ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، بیماری ہے، حادثہ ہے، اداسیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اٹس آل دا پارٹ آف لائف. دنیا کی زندگی امپرفیکٹ ہے. آپ کی پلیٹ میں جو پھل ملا آپ نے بس وہی لینا ہے، چینج نہیں ہو سکتا. تو اب ہم نے اس پھل کی مزے کی چاٹ بنا کے کھانی ہے، نہ کہ ہم نے اس کے گلے سڑے پارٹ کو اٹھا کر کھاتے رہنا ہے اور بد مزہ اپنا ذائقہ منہ کا ہر وقت بد مزہ رکھنا ہے. یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بد مزہ چیز کو سائڈ پہ کر دیں گے، اور جو چیز ہماری زندگی میں اس ریلیشن میں اچھی ہے ہم اس کو سوچیں گے، اس کو انجوائے بھی کریں گے، اس کو آن بھی کریں گے، اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اور دوسرے بندے اچھا جی، اب اس میں سب سے پہلی چیز جو وہ یہ ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کنفرنٹ نہیں کرنا. کنفرنٹ کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں، سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، دوسرے بندے کو سمجھنا ہے، اور آپ کو نہیں سمجھ رہا فیس کریں، کنفرنٹ نہ کریں. یعنی اس کو آمنے سامنے ہو کر دو بدو ترکی بترکی جواب نہ دیں، سچویشن کو اوائڈ کر جائیں. غصہ چڑھا ہے، کوئی بات آپ کو بری لگی ہے، اگرچہ کہ آپ کے فیس پہ سے بھی غصے کا اظہار ہو گیا ہے، آپ کوشش کریں کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیں. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوڑ لگاؤ اللہ کی جنت اور مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ تب بھی خوش اخلاق ہوتے ہیں جب خوش اخلاق ہونا ان کے لیے فائدہ ان کو آسان ہوتا ہے. وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والسرائی، اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی تب بھی خوش اخلاق ہوتے ہیں جب ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی خرچ کرنے کا ورڈ ہے، ہر جگہ پہ آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی خوش اخلاقی بھی ہو سکتی ہے نا، اسمائلز. اور والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو روک لیتے ہیں، غصے کو الٹی کر کے باہر نہیں نکال دیتے، اور پھر غصے میں بدصورت رویے کا اظہار نہیں کرتے. وہ اپنے غصے کو میں اپنے آپ کو اس بدصورت رویے میں چیخنے چلانے سے، گالیاں نکالنے سے، دروازے کو بجانے سے، بچوں کے اوپر چیخنے چلانے سے اور کوسنے سے، اور پھر گھر میں واپس آ کر اپنی ماں کو فون لگا کر 2 گھنٹے چگلیاں کرتے، سب چیزوں سے روک لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں. تو واللہ یحب المحسنین، ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. تو یہ سب سے پہلی آپ کو بگ انسینٹیو مل گیا کہ غصے میں صبر ہی کرنا ہے آپ نے اگر جنت چاہیے تو. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، جنت مل رہی ہے اور بہت بگ پیکج مل رہا ہے. اچھا جی، دوسری چیز، دوسرے پارے میں چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز سے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کون صبر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے تمہیں، کچھ خوف سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ، اور نقصان سے. دیکھیں ہماری صحت ہے تو ساتھ ہی صحت میں نقصان ہے. نقص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمی ہو جانا. یعنی ہماری آئی سائٹ کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، سر کے بال کم ہو رہے ہیں، ہماری جو زندگی کا ایک ایک دن کم ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے نا ہماری زندگی کا. کبھی کبھی آپ نے محنت کی، آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں ملا، تو نقصان سب کے کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ آپ صبر کریں. کبھی کبھی آپ نے کسی سے محبت کی، جواب نہیں ملا. کبھی کبھی آپ کو توجہ کی بھوک ہوتی ہے، لوگ توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان ہوتا ہے، وَالْأَنفُسِ، آپ کی جانوں میں نقصان ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، نظر کمزور ہو جاتی ہے، کبھی جسمانی کمزوری آ جاتی ہے، اور وَالثَّمَرَاتِ، اور جو کچھ آپ نے کبھی کچھ حاصل کرنے چاہتے تھے، مثال کے طور پر بچے نے پیپر دیا، فیل ہو گیا، اس میں بھی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ نقصان کرنا، انسان کہتے ہیں بیچارہ، قرآن کہتا ہے کیوں بیچارہ؟ اس کو خوشخبری دو جو صبر کرتا ہے، کیونکہ پیپر میں اس نے بڑی اچھی پرفارمنس شو کی ہے. دیکھیں نا، جب آپ نے کوئی مزدور ہے، وہ محنت کر رہا ہے، اس کو جو پسینہ آ رہا ہے، کہ تو اس کو پسینے کو دیکھ کے آپ چچ چچ تو نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کتنی محنت کر رہا ہے، دیکھو اس کا زیادہ پیسے ملیں گے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ محنت کر رہا ہے، محنت پہ کامیاب ہوگا تو اس کو خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، بھائی یہ تو سوچ ہی غلط ہے نا کہ صرف کسی کی فوتگی پہ یہ ورڈ پڑھنا چاہیے. اب کسی نے آپ کو کوئی ایسی بات کر دی کہ آپ کو بڑا دکھ لگا، بڑی بری لگی اس کی بات، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ملتی ہیں، اور درود صلوات وہی والا ورڈ ہے اللہم صلی علی محمد، یہ وہی روٹ ہے. اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، رحمت ملتی ہے، خوشخبری ملتی ہے، اور وہ ہدایت کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے. تو کیوں کہتے ہیں تکلیفوں کو برا؟ یہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. اور جب آپ تکلیف کے وقت دیکھیں نا، ایک بچہ کھیلتا رہتا ہے باہر، گندے کپڑے کرتا ہے، گڑیا کے ساتھ کھیل رہا ہے، جب گڑیا کی ٹانگ ٹوٹے گی تو آئے گی وہاں کے پاس بیٹی، ماما میری گڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. وہ تب بھی اپنے اللہ کو ہم بھی یاد کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے. تو وہ تو تکلیف کو ہم کیوں برا کہتے ہیں؟ ہم نے انا للہ و انا، آپ دودھ بوائل کر رہے تھے، آپ کا دودھ گر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں. آپ نے مشین لگائی تھی کپڑے دھونے کے لیے، لائٹ بند ہو گئی، انا للہ، یا اللہ میرا ٹائم خراب ہوا، اب نقصان ہوا نا وقت کا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تکلیف آ جائے، اس لفظ کو پڑھیں گے تو صبر کا اجر بھی سمیٹیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں. اے اللہ اس تکلیف پہ مصیبت، اس تکلیف پہ مجھے اجر عطا فرما، اور مجھے اس سے بہتر بدل نصیب کر. تو اللہ عطا فرما دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک دعاؤں کی کتاب ہونی چاہیے، جیسے کہ اس وقت میرے پاس میرے موبائل میں انسٹالڈ فارم میں ہے ایک دعاؤں کی کتاب حصن المسلم. اس میں انہوں نے مختلف چیپٹرز بنائے ہوئے ہیں، اور اس میں ایک پورا چیپٹر ہے دعاز فار گریف اینڈ illness. جب آپ تکلیف میں ہوں، کسی کی بات بری لگ رہی ہو، تو قرآن نے کہا ہے نا کہ صبر اور دعا اور نماز سے مدد مانگیں. تو آپ نے پھر اس میں سے نکال کے پڑھا کرنی ہے یہ دعائیں. جیسا کہ ایک دعا ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب کہ آپ کو کوئی تکلیف، جب کوئی ٹرائل میں آپ جاتے تھے، سٹریس میں جاتے تھے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. اللہ میں تیرا بندہ، تیری بندی کا بندہ، تو میں ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے معاملات پہ تیری حکمرانی چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے. تو اللہ تعالیٰ آپ اللہ کے پیارے پیارے خوبصورت ناموں کا سہارا لے کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں. آپ کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پڑھا کریں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. کبھی کبھی آپ کے ریلیشنز کو کسی کی گندی نظر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ اللہ سے نظر بد کی دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں کہ اللہ تعالیٰ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں. جب کبھی ہسبینڈ آپ کی یا کوئی بھی آپ کا بچہ بے مقصد آڈ بیہیو کرنے لگ جائے تو اس وقت اس پہ نظر بد کا دم کر کے، اس پہ دم کر کے اس کو پھونکا کریں، نہ کہ اس کو کنفرنٹ کیا کریں. وہ آپ کے ہیں، آپ ان کے ہیں، ان کو سینے سے لگائیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کے خلاف نفرت کے پہاڑ اپنے دل میں پیدا کر لیں. پھر اس کے بعد کبھی کبھی آپ کو بے سبب اداسی کا دورہ پڑتا ہے، اس وقت بھی اللہ سے ہی دعا مانگنی ہے. دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں تجھ سے ہم و حزن یعنی کہ اداسی اور غمگین ہونے سے پناہ مانگتی ہوں، والعجز والکسل والبخل. اللہ تعالیٰ میں کسالت سے، یعنی جب آپ اداس ہوتے ہیں نا تو یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کپڑے بدلنے کو دل نہیں کرتا، صفائیاں کرنے کو دل نہیں کرتا. اس وقت پھر اللہ سے یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میں عجز اور ہم اور حزن اور عاجز ہو جانے سے اور کسالت سے اور بخل سے اور اللہ تعالیٰ بذلع الدین اور قرض سے اور میرے اوپر دوسرے انسان غلبہ پالے، میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی خوبصورت دعا بتائی. یہ دعا ان لوگوں کے لیے میں خاص طور پر ریکمینڈ کروں گی
جن کے ارد گرد کچھ ایسے ہمسائے ہیں، ان کے دوست، ان کی دیورانیاں، جٹھانیاں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہتے ہیں اور ہماری ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، اس وقت آپ یہ دعا اپنے اندر یہ شامل کر لیں کہ یہ دعا بڑی خوبصورت ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، کس سے؟ برے ہمسائے سے، اور کس سے؟ وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ، اور ایسے برے ساتھی سے، بیوی ہے تو وہ خامد کی بات کرے گی، خامد ہے تو وہ بیوی کی بات کرے گا، جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، اور ایسے یہ میں آپ کو دعا شیئر کر دوں گی گروپ میں، اور ایسی دعا اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، یعنی وہ مجھے میری بات ہی نہ سنے اور میں اس کی وجہ سے بھی پریشان رہوں، اور ایسے ماکر دوست سے، ایسے جس کی آنکھیں تو مجھے دیکھ رہی ہوں لیکن اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو، کہ جب وہ میرے اندر کسی خیر کو دیکھے تو اس کو دفن کر دے، اور جب میرے اندر کسی برائی کو دیکھے تو اس کا چرچا کر دے۔ اللہ مجھے ایسے لوگوں کے شر سے پناہ دے دے۔ پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اداس کرتے ہیں تو ان سے نبٹنے کے لیے آپ کو اللہ کی مدد کا سہارا چاہیے۔ آپ یہ دعا مانگا کریں، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ ساری دعائیں آپ کو کسی اچھی دعا کی کتاب میں مل جائیں گے۔ آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کر، اگر آپ کے موبائل میں کیپیسٹی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کو بھیجیں بگائیں بازار میں کہ یہ ذرا دعا کی کتاب مجھے لا دو، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ایاک نستعین الہدا انٹرنیشنل والوں کی کتاب ہے، خوبصورت دعائیں ہیں اس میں۔ حصن المسلم، یہ بھی آپ وہاں پر جا کر لکھیں گے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، یعنی کہ گوگل اس وقت آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں زندگی میں بڑی آسانیاں ہیں، بس اپنا راستہ خود متعین کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور دوسری چیز جو اگین میں واپس پہلے اپنے پوائنٹ پر جاؤں گی کہ اصل جنگ ہمارے دماغ میں لڑی جاتی ہے، ہماری سوچوں میں لڑی جاتی ہے۔ تو جب کوئی بندہ آپ کی سوچوں میں آپ کو اپنی نظر میں برا ثابت کرنے میں ناکام ہو جائے تو وہ جنگ وہ ہار گیا، آپ نے وہ جنگ جیت لی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر فرعون کو یہی بیڈ اس کے اندر ایک غلط فہمی ہوتی ہے، یہ ڈیلیوژن ہوتا ہے کہ جو طاقت آج میرے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں تبدیلی ایک بہت بڑا اصول ہے۔ تو جو آج کے طاقتور ہیں وہ کل کے ذلیل ہم نے ہوتے دیکھے ہیں۔ ہم نے آج کے طاقتوروں کو رعونت کے ساتھ اپنی گردنوں کو اٹھائے ہوئوں کو کل گردنیں جھکائے دیکھا ہے۔ یہ ذرا قرآن کو پڑھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کی طاقت کو، قرآن کہتا ہے نہیں، طاقت کو نہ دیکھو، تب دیکھو جب فرعون ڈوب رہا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برادران مصر اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک کے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں نہ تب نہ دیکھو، تب دیکھو جب یوسف تخت پہ بیٹھے تھے اور ان کے بھائی گردن جھکا کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں جب زلیخا یوسف کو قید خانے میں بھیجنے میں کامیاب ہو گئی، قرآن کہتے ہیں تب نہ دیکھو، تب دیکھو جب زلیخا نے کہا تھا ہاں یوسف سچا ہے۔ تو کیسے ملا تھا یوسف کو یہ مقام؟ انہو من یتقی و یصبر فانہو لا یضیع اجر المحسنین، جو تقوی اور صبر کر جاتا ہے، یہ مشکل ہے نا، تو پھر یاد رکھیے دنیا بھی اس کے قدموں میں جھکے گی اور آخرت بھی اس کی، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس لیے یہ ری انفورسمنٹ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ سے ملے گی، ورنہ اگر آپ اپنا دل کسی ایسے بندے کے سامنے کھولنے کی غلطی کر بیٹھے ہیں جس کے پاس دین کا علم نہیں، جس کا دل نرم نہیں، تو وہ آپ کو لازمی بات ہے غلط طرف لے کر جائے گا۔ وہ کہے گا کہ اس نے تمہیں ایک تھپڑ لگایا ہے، تم 2 لگاؤ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اب ہم صبر ہی کرتے رہیں، جنت میں ہی جا کے سب کچھ ملنا ہے، دنیا تو ہم مر کے گزار دیں۔ او اللہ کے بندو، دنیا ہے ہی کتنی؟ جب جائیں گے اللہ کے پاس تو ہمیں یوں محسوس ہوگا کہ دنیا میں گزارا ہوا وقت یا ایک صبح ہے یا ایک شام ہے، یا ایک دن ہے یا ایک رات ہے، تو گزار لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیونکہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ تو ایک چیز اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں یہ سوچ لیا، اب سم ٹائمز آپ کو اپنے ریلیشنز کو نبھانے کے لیے تھوڑی سی ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کا جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ نے
تھوڑا سا اگلے بندے کو کی پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیے. منافقت نہیں کرنی. یاد رکھیے گا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ نہ ہو اور آپ سے محبتوں کے بڑے بڑے سے دعوے کریں، ہاں، لیکن اس بندے کو کنفرنٹ نہیں کرنا. اس کے سامنے جا کر وہ گالیاں نکال رہے تو گالیاں نکالنی شروع نہیں کر دینی. اور خاص طور پہ میری یہ اپنی ان بہنوں کو نصیحت ہے جن کے خاوند تھوڑے سے مزاج کے تیز ہیں. ان کو یہ نصیحت اس لیے میں کرتی ہوں کہ باوجود اس کے کہ ہم اپنی جو ہے ہمارے خاوند ہمارے ساتھ اچھا سلوک کبھی کبھی نہیں بھی کرتے، لیکن یقین مانیں کہ ایک عورت کو پروٹیکشن اپنے گھر میں ہی ہے. آپ نے میں آپ کو ایک اپنا جو کیس اسٹڈی بالکل میری آنکھوں کے سامنے ہوا، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتی ہوں. 2 لڑکیاں میری نظر میں نے دیکھی ہیں جو طلاق کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو آج اپنی زبان سے یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم تب صبر کر لیتی تو شاید ہمارے حالات اتنے برے نہ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ جن تکلیفوں کے بعد وہ لڑ کر اپنے میکے میں آئی تھیں، جب ان کی ماں یا باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ تکلیفیں ڈبل یا ٹرپل ہو کر ان کی زندگیوں میں سامنے آئیں. یعنی کسی لڑکی کو اس لیے اپنے گھر سے اپنا سسرال چھوڑ کر آنا پڑا کیونکہ وہاں پہ اس کو کام کرنا پڑتا تھا. جب وہ پیچھے آئی تو اس کو نہ صرف اپنے بچے کا بلکہ اپنی بھابھیوں کے بھی سارے کام کرنے پڑتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تھوڑا سا صبر کیجئے. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو جوں آپ آگے بڑھتی ہیں تو کبھی آپ چاچی بن جاتی ہیں، کبھی آپ مامی بن جاتی ہیں، کبھی آپ کسی جگہ پر جیٹھانی بن جاتی ہیں، تو مقام بلند ہوتا ہے آپ کا. آپ کے بچے اگر آپ کا خاوند آج آپ کو نہیں پوچھ رہا تو کل کو آپ کے بچے آپ اپنی ماں کے رسپیکٹ کریں گے. اس لیے تھوڑا سا صبر سے کام لیں گے تو حالات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے. اللہ نے ہر بیماری کے بعد شفا رکھی ہے. اس لیے جلد بازی کے فیصلے زندگی میں نہیں کرنے ہم نے، اور کبھی بھی جلدی میں تیزی میں کسی ریلیشن کو خراب نہیں کرنا. اپنے آپ کو روکیں، صبر سے کام لیں، اور جب صبر کرنا مشکل ہو تو جتنا غصہ چڑھا ہوا ہے وہ نکالنے جائیں نماز پہ بیٹھ کے، رو کے اللہ کے سامنے شکایتیں کریں. اللہ کو جو جی میں آتا ہے کہیں. وہ آپ کا ایسا بے تکلف دوست ہے جس نے مائنڈ ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا پھر خاموشی سے کمپوزڈ فارم میں نکل جائیں. کیونکہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ بولا تھا کہ اے بیٹے اس وقت بولنا جب تمہیں لگے کہ تمہارے الفاظ تمہاری خاموشی سے بہتر ہیں. اور یہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹے میں کبھی بھی اپنی خاموشی پہ نہیں پچھتایا. میں جب بھی پچھتایا ہوں میں اپنے الفاظ پہ پچھتایا ہوں. تو جب کبھی تیزی آ رہی ہو نا غصے کی آپ کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور پھر سوچیں کہ اس وقت سب سے بیسٹ رسپانس کیا ہو سکتا ہے. ایسا رسپانس کہ جس کے بعد مجھے کسی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے، جس کے بعد مجھے کسی کو سوری نہ کرنا پڑے، جس کو مجھے جسٹیفائی نہ کرنا پڑے. تو خاموشی ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے بعد آپ کو کسی کو سوری نہیں کرنا پڑتا، کسی کو جسٹیفائی نہیں کرنا پڑتا، کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا کہ میں نے فلاں وقت میں اس ٹون، اس نیت میں اس طرح سے بات کی تھی. تو اس طرح سے آپ کو اپنی اس سچویشن میں اپنے آپ کو ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور آخر میں دوبارہ سے میں آپ کو یہی کہوں گی، صبر کرنا مشکل ہے تو دعا، ذکر، نماز اور تسبیحات یہ آپ کے سہارے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے. اور یاد رکھیے کہ کھرا بندہ، مخلص بندہ اور مومن بندہ وہ آزمایا ہی جاتا ہے، کبھی رشتوں سے، کبھی انسانوں کی بے اعتنائیوں سے. اور فی زمانہ اس دنیا میں سب سے سستی چیز جو بکتی ہے مارکیٹ میں وہ خلوص ہے. جس بھی انسان کے دل میں خلوص ہے وہ بندہ سب کی نظر میں سب سے ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو لوگ امپورٹنس نہیں دیتے.